بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سیاہ رنگ کی فائل کو میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے اس شخص کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے مدھم مگر بھاری لہجے میں کہا، دستخط کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لو فہد صاحب، کیونکہ اس معاہدے کے بعد تم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہو گے۔ تمہاری ہر سانس اور تمہارا ہر فیصلہ کمپنی کا ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، سر، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور اس نوکری کی مجھے ہر شرط منظور ہے۔ میں نے بنا پڑھے اس کاغذ پر دستخط کر دیے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جس سیاہی سے میں دستخط کر رہا ہوں وہ سیاہی نہیں بلکہ میری اپنی قسمت کا سیاہ باب ہے جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اور اس معاہدے کی آخری شرط وہ تھی جو میری زندگی کو جڑ سے ہلا دینے والی تھی، مگر وہ شرط کاغذ کے آخری کونے پر بہت باریک لفظوں میں لکھی تھی جسے پڑھنے کی زحمت میں نے نہیں کی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ میرا نام فاہد ہے اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم لوگ لاہور کے گنجان آباد علاقے میں رہتے تھے۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے اور ان کی پوری زندگی فائلوں کا پیٹ بھرتے گزر گئی تھی۔ وہ اکثر رات کو تھکے ہارے گھر آتے تو مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے، فاہد بیٹا، میں ساری زندگی بابو رہا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ تم افسر بنو۔ میں نے اپنی زندگی میں جو محرومیاں دیکھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی وہی سب دیکھے۔ ابا کی آنکھوں میں میرے لیے اتنے خواب تھے کہ مجھے کبھی کبھی ان خوابوں کے بوجھ تلے اپنی گردن جھکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، مگر میں ابا سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ان کی ہر خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی اور ابا کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہوئی تو ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ ایک شام ابا گھر آئے تو ان کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون تھا۔ وہ اماں کے پاس بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے بولے، بیگم، میں نے فاہد کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اماں جو سبزی کاٹ رہی تھیں، انہوں نے ہاتھ روک کر ابا کی طرف دیکھا اور پوچھا، خیریت تو ہے؟ ایسا کون سا فیصلہ کر لیا آپ نے؟ ابا نے گہری سانس لی اور بولے، میں چاہتا ہوں کہ فاہد کی شادی ماریہ سے کر دوں۔ یہ سنتے ہی اماں کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور میں جو دوسرے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ ماریہ ابا کی سگی بھانجی تھی۔ وہ گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ اسے اس کی دادی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، بس اتنا سنا تھا کہ وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھاتی ہے اور بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اماں نے ناگواری سے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میرا بیٹا اتنا پڑھا لکھا افسر لگنے والا ہے، اور وہ گاؤں کی یتیم لڑکی جس کے پاس نہ جہیز ہے نہ کوئی ڈھنگ کا رشتہ دار، آپ میرے بیٹے کو اس کے پلے باندھنا چاہتے ہیں؟ ابا کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بیگم، وہ میری بہن کی نشانی ہے۔ یتیم ہے تو کیا ہوا، پڑھی لکھی ہے اور نیک سیرت ہے۔ مجھے جہیز کی بھوک نہیں ہے، مجھے اپنے گھر کے لیے ایک بیٹی چاہیے جو تم دونوں کی خدمت کر سکے، اور ویسے بھی میں نے زبان دے دی ہے۔ اماں کچھ دیر بڑبڑاتی رہی مگر ابا کے فیصلے کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ میں اندر ہی اندر بہت کشمکش میں تھا۔ میں اپنی زندگی کا جیون ساتھی اپنی پسند سے چننا چاہتا تھا، یا کم از کم کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو میرے معیار کی ہو، شہر کی ہو، ماڈرن ہو، مگر جب میں نے ابا کی امید بھری نظروں کو دیکھا تو مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے دل کی خواہش کا گلا گھونٹ دیا اور سر جھکا کر کہا، ابا، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، آپ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گا۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی کیونکہ ابا کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اور ماریہ کی طرف سے تو ویسے بھی کوئی نہیں تھا۔ بس اس کی بوڑھی دادی آئیں اور اسے رخصت کر کے چلی گئیں۔ جب ماریہ دلہن بن کر میرے کمرے میں آئی تو میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور حیا تھی جو شہر کی لڑکیوں میں کم ہی نظر آتی ہے۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ماریہ، میں جانتا ہوں کہ یہ شادی ہم دونوں کے لیے اچانک ہوئی ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہیں خوش رکھ سکوں۔
اس نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں مجھے یقین سا نظر آیا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، آپ کا ساتھ ہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں آپ کے اور آپ کے والدین کے معیار پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی آواز میں جو ٹھہراؤ تھا اس نے میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ شادی کے ابتدائی دن بہت پرسکون گزرے۔ ماریا واقعی بہت سلیقہ مند لڑکی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ جاتی، ابا کا ناشتہ بناتی، گھر کی صفائی کرتی اور اماں کی ہر بات پر جی جی کرتی رہتی۔ اماں کا رویہ اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ وہ بات بات پر اسے ٹوکتی تھیں، کبھی کھانے میں نمک کم ہونے پر تانا دیتی تو کبھی کپڑے صحیح نہ دھونے پر ڈانٹتی، مگر ماریا نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے سن لیتی اور اپنے اصلاح کر لیتی۔ مجھے ماریا کی یہ عادت بہت پسند آئی تھی کہ وہ گھر میں فساد نہیں چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کی سادگی نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ ہم دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، وہ مجھے گاؤں کے قصے سناتی اور میں اسے اپنے مستقبل کے پلان بتاتا۔ ہمیں خوشگوار زندگی کے خواب بن رہے تھے۔ ابھی ہماری شادی کو 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ ہماری زندگی میں ایک طوفان آ گیا۔ ایک رات ابا کو اچانک سینے میں شدید تکلیف اٹھی۔ ہم انہیں فوراً ہسپتال لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی مگر ابا کو نہ بچا سکے۔ ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا۔ ابا کی موت نے ہمارے گھر کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ میں تو جیسے یتیم ہو گیا تھا۔ میرا سایہ مجھ سے چھن گیا تھا۔ ماریا نے اس مشکل وقت میں مجھے بہت سنبھالا۔ وہ خود غمگین تھی کیونکہ ابا ہی اس کا واحد سہارا تھے، مگر اس نے ایک مضبوط بیوی کی طرح میرا ساتھ دیا۔ اماں تو ابا کی موت کے بعد بالکل ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ سارا دن ابا کی تصویر لے کر بیٹھی رہتی اور روتی رہتی۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے کیونکہ ابا کی پینشن آنے میں ابھی وقت تھا اور میری نوکری ابھی پکی نہیں ہوئی تھی۔ انہی دنوں میرے باہر جانے کا ویزا لگ گیا، جو میں نے ابا کے کہنے پر ہی اپلائی کیا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں دبئی جا کر اپنے کریئر کو بناؤں اور خوب پیسہ کماؤں۔ ویزا دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی مگر دل اداس بھی تھا کہ ابا یہ خوشی دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ مجھے ماریا اور اماں کو اکیلا چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا۔ میں نے ماریا سے مشورہ کیا تو اس نے میری ہمت بندھائی۔ اس نے کہا، فہد آپ فکر نہ کریں، میں اماں کا خیال رکھوں گی۔ آپ اپنے مستقبل پر توجہ دیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آپ جائیں اور خوب ترقی کریں تاکہ ابا کی روح خوش ہو سکے۔ ماریا کی سمجھداری نے میرا فیصلہ آسان کر دیا۔ میں نے تیاری شروع کر دی۔ جانے سے ایک رات پہلے ماریا بہت اداس تھی۔ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر کافی دیر روتی رہی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ میں جلد ہی اسے اپنے پاس بھی بلا لوں گا، یا پھر اتنا پیسہ کما کر آؤں گا کہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اگلی صبح میں نے اماں اور ماریا سے الوداعی ملاقات کی۔ اماں مجھے گلے لگا کر خوب روئیں۔ انہوں نے میرے ماتھے کو چوما اور دعائیں دی۔ ماریا دروازے کے پیچھے کھڑی اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ میں ایک تعویذ تھماتے ہوئے بولی، یہ دادی نے دیا تھا حفاظت کے لیے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیے گا۔ میں نے مسکرا کر وہ تعویذ جیب میں رکھ لیا اور گھر سے نکل پڑا۔ راستے بھر میرا دل گھر میں اٹکا رہا مگر روشن مستقبل کی امید مجھے آگے بڑھا رہی تھی۔ دبئی پہنچ کر میں نے دن رات کام شروع کر دیا۔ میں وہاں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں سپروائزر لگ گیا تھا۔ کام سخت تھا اور گرمی بھی بہت تھی، مگر مجھے گھر پیسے بھیجنے تھے، اس لیے میں نے ہر تکلیف برداشت کی۔ میں روزانہ رات کو گھر فون کرتا اور اماں اور ماریا سے بات کرتا۔ شروع کے چند دن تو سب ٹھیک رہا مگر پھر آہستہ آہستہ باتوں کا رخ بدلنے لگا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اماں سے بات کر لوں تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ میں نے فون ملایا تو اماں کی آواز بہت بھری ہوئی تھی، جیسے وہ رو رہی ہوں۔ میں گھبرا گیا اور پوچھا، اماں کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ خیریت تو ہے؟ اماں نے سسکتے ہوئے کہا، کیا خیریت ہونی ہے بیٹا، تم تو چلے گئے پردیس اور مجھے یہاں اس لڑکی کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ میں حیران رہ گیا اور پوچھا، کون لڑکی اماں؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اماں نے غصے سے کہا، ارے وہی تمہاری بیوی ماریا، جسے تم بہت نیک اور معصوم سمجھ کر گئے تھے۔ میں نے پوچھا، اس نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ تو بہت اچھی ہے۔ اماں بولی، ہاں تمہارے سامنے اچھی تھی، اب تمہارے جانے کے بعد اس نے رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ سارا دن کمرے میں بڑی سوتی رہتی ہے، مجھ بوڑھی جان سے کام کرواتی ہے۔
آج میں نے اسے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، ذرا چائے بنا دو، تو آگے سے مجھے سنانے لگی کہ میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں۔ میرا سر چکرا گیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ماریہ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ وہ تو اماں کی خدمت کرتے نہیں تھکتی تھی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا، اماں آپ پریشان نہ ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں، شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے اماں سے بات ختم کر کے فوراً ماریہ کو فون ملایا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کی آواز بہت خوشگوار تھی۔ السلام علیکم فہد، کیسے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں محبت اور اپنائیت تھی، مگر میرے دماغ میں اماں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، وعلیکم السلام ماریہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم اماں کو تنگ کر رہی ہو؟ وہ بیمار ہیں اور تم ان سے کام کروا رہی ہو؟ ماریہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی، فہد آپ کو کس نے کہا؟ میں تو صبح سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہوں، ابھی اماں کے لیے کھانا بنا کر ہٹی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، دیکھو ماریہ، مجھ سے جھوٹ مت بولو، میری ماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ رو رہی تھی، تم نے ضرور ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ماریہ نے دبی ہوئی آواز میں کہا، فہد خدا گواہ ہے میں نے اف تک نہیں کی، شاید اماں کو ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے سختی سے کہا، بس مجھے مزید کوئی صفائی نہیں چاہیے، آئندہ مجھے اماں کی شکایت نہیں ملنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ اگلے چند دنوں میں یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا۔ جب بھی میں فون کرتا، اماں ماریہ کی نئی نئی شکایتیں لگاتی۔ کبھی کہتی وہ فون پر گھنٹوں کسی سے باتیں کرتی ہے، کبھی کہتی وہ تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں کا حساب مانگتی ہے، کبھی کہتی وہ محلے والوں کے سامنے میری برائیاں کرتی ہے۔ اماں کی باتیں سن سن کر میرے دل میں ماریہ کے خلاف نفرت کا بیج بویا جانے لگا تھا۔ میں سوچتا کہ اماں آخر کیوں جھوٹ بولیں گی؟ وہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، اور ماریہ تو ابھی کل کی آئی لڑکی ہے، ضرور اسی میں کوئی خرابی ہے جو میرے جانے کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ادھر ماریہ بالکل خاموش رہنے لگی۔ جب میں اسے فون کرتا اور ڈانٹتا تو وہ آگے سے ایک لفظ نہ بولتی، بس خاموشی سے سنتی رہتی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اور زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنی غلطی مان رہی ہے، تبھی چپ ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کتنا بڑا طوفان چھپا ہے اور وہ کس قدر اذیت سے گزر رہی ہے۔ میرا رویہ اس کے ساتھ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا، اور یہی وہ دراڑ تھی جو ہمارے رشتے کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ میں نے فون ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر ماریہ کا نمبر ملایا تو چند گھنٹیوں کے بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز میں وہی روایتی نرمی تھی۔ السلام علیکم فہد۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیے بغیر سیدھا وار کیا، ماریہ تم گھر کے کام کیوں نہیں کرتی؟ میں نے سنا ہے کہ تم سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہو اور میری بیمار ماں سے کام کرواتی ہو۔ یہ سن کر دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز آئی، فہد آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں صبح فجر سے اٹھ کر رات گئے تک گھر کے کام کرتی ہوں، اماں کو تو میں پانی کا گلاس تک نہیں اٹھانے دیتی۔ میں نے غصے سے کہا، دیکھو ماریہ مجھے صفائیاں مت دو، میری ماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ بوڑھی ہیں اور بیمار ہیں، اگر انہوں نے شکایت کی ہے تو یقیناً تم نے کچھ کیا ہوگا۔ میں پردیس میں یہاں محنت مزدوری اس لیے نہیں کر رہا کہ تم وہاں عیش کرو اور میری ماں تکلیف میں رہے۔ ماریہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، فہد آپ مجھ پر یقین کریں، میں نے کبھی کام چوری نہیں کی، شاید اماں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ انہیں کوئی شکایت نہ ہو۔ اس کی آواز میں جو درد تھا وہ میرے دل کو چھو گیا اور مجھے لگا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سخت ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنا لہجہ کچھ نرم کرتے ہوئے کہا، دیکھو ماریہ میں 7 سمندر پار بیٹھا ہوں، مجھے گھر کے حالات کا علم نہیں ہوتا، لیکن اماں کی باتیں سن کر میرا خون کھول جاتا ہے۔ تم پلیز ان کا خیال رکھا کرو، وہ بزرگ ہیں، ان کی باتوں کو برا مت مانا کرو۔ ماریہ نے فوراً کہا، جی فہد آپ بے فکر رہیں، میں آئندہ اور زیادہ دھیان رکھوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ پردیس میں پریشان ہوں، آپ کا سکون میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اس کی اس بات نے میرے غصے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا اور میں نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ میرا دل کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی ہوگی جو وقت کے ساتھ دور ہو جائے گی، لیکن میری یہ خوش فہمی اگلے ہی دن چکنا چور ہو گئی۔ جب اماں کا فون آیا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھیں۔ میں گھبرا گیا اور پوچھا،
اماں کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہی ہیں؟ اماں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، بیٹا میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ لڑکی مجھے جینے نہیں دے گی، میں اپنا سامان باندھ رہی ہوں، میں کسی اولڈ ہاؤس چلی جاؤں گی یا سڑک پر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اس کے تانے نہیں سن سکتی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے پوچھا، اماں اس نے اب کیا کہہ دیا ہے؟ اماں نے روتے ہوئے کہا، میں نے اسے کہا کہ فہد نے جو پیسے بھیجے ہیں ان میں سے کچھ مجھے دے دو تاکہ میں دوائی لا سکوں، تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ فہد پیسے میرے لیے بھیجتا ہے، آپ کے لیے نہیں، سارا حساب کتاب یہ خود رکھتی ہے اور مجھے ایک ایک پائے کے لیے ترساتی ہے، کہتی ہے تم بوجھ ہو ہم پر۔ میرے بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری وہ ماں جس نے اپنی جوانی میرے لیے وقف کر دی، جس نے مجھے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا، آج وہ چند روپوں کے لیے اپنی بہو کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے اور وہ اسے دھتکار رہی ہے۔ مجھے ماریا کی شکل سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اماں کو تسلی دی، اماں آپ روئیں مت، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے گرنے والے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی، یہ گھر آپ کا ہے اور آپ ہی اس گھر کی مالکن ہیں۔ میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ اماں نے مظلوم بنتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا اس سے کچھ مت کہنا، ورنہ یہ مجھے اور ستائے گی، بس تو جلدی واپس آ جا، مجھے تیرے سوا کسی کا سہارا نہیں۔ میں نے اماں کو بڑی مشکل سے چپ کروایا اور فون بند کر دیا۔ میرا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ماریا کو فون ملایا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے دوبارہ ملایا، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور اس نے اماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اب میرے ڈر سے فون نہیں اٹھا رہی، یا پھر اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں رہی۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگا اور غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ میرا فون نظر انداز کرے۔ میں نے مسلسل 10 بار کال کی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرا دماغ طرح طرح کے وسوسوں کی آماج کا بن چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ماریا نے شادی سے پہلے جو معصومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا وہ اب اتر چکا ہے اور اس کا اصل روپ سامنے آ رہا ہے۔ میں ساری رات سو نہیں سکا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو میرا دھیان کام میں بالکل نہیں تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی اڑ کر پاکستان پہنچ جاؤں اور ماریا کو گھر سے نکال دوں۔ دوپہر کے وقت میرے موبائل کی گھنٹی بجی، دیکھا تو ماریا کی کال تھی۔ میں نے فون اٹھاتے ہی چیخنا شروع کر دیا، کہاں تھی تم؟ کل سے میں پاگلوں کی طرح فون کر رہا ہوں اور تم نواب زادیوں کی طرح فون نہیں اٹھا رہی۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ میں یہاں بے وقوف بیٹھا ہوں جو تمہاری چالاکیاں نہیں سمجھتا؟ ماریا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر دھیمی آواز میں بولی، فہد کل میری طبیعت بہت خراب تھی، میں دوائی لے کر لیٹی ہوئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ موبائل سائلنٹ پر تھا۔ میں نے تنزیہ ہنستے ہنستے ہوئے کہا، واہ کیا بہانہ ہے، طبیعت خراب تھی؟ ارے تم تو ہٹے کٹے ہو، تمہیں کیا بیماری ہو سکتی ہے سوائے کام چوری کے؟ میری ماں وہاں بیمار پڑی ہے اور تم اپنی جھوٹی بیماری کا ڈرامہ کر کے مجھے بے وقوف بنا رہی ہو۔ ماریا نے لرزتی آواز میں کہا، فہد خدا کے لیے میری بات تو سنے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے واقعی بخار تھا۔ میں نے مزید غصے سے کہا، بس بند کرو اپنی بکواس، میں سب جان چکا ہوں، تم میری ماں کو ستاتی ہو، ان سے پیسے چھپاتی ہو، انہیں بوجھ کہتی ہو۔ یاد رکھنا ماریا، میں اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تم جیسے 1000 بیویاں میری ماں کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ماریا نے روتے ہوئے کہا، فہد اماں جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے کبھی انہیں بوجھ نہیں سمجھا، میں تو انہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھتی ہوں۔ ان کے پاس سارا پیسہ ہوتا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے چیخ کر کہا، خبردار جو میری ماں کو جھوٹا کہا، اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے غصے سے فون کاٹ دیا اور اسے بلاک کرنے کا سوچا، مگر پھر رک گیا۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں کی باتیں میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے جلدی کچھ نہ کیا تو ماریا میری ماں کو مار ڈالے گی یا گھر سے نکال دے گی۔ اگلے ہی دن میں نے دوبارہ ماریا کو کال ملائی۔ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج آر یا پار کی بات ہوگی۔ گھنٹی بجتی رہی اور کافی دیر بعد فون اٹھایا گیا۔
میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں تھی تم اس وقت؟ ماریہ کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بولی، وہ میں سو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ یہ تو کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ اماں ضرور کچن میں گرمی میں جل رہی ہوں گی، روٹی بنا رہی ہوں گی، اور یہ مہارانی اے سی والے کمرے میں سو رہی ہے۔ مجھے اپنی ماں کا بوڑھا اور کمزور چہرہ یاد آ گیا جو گرمی میں چولہے کی آگے کھڑا تھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے چلا کر کہا، سو رہی تھی تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بوڑھی ماں اس وقت کچن میں کام کر رہی ہوگی اور تم یہاں مزے سے نیندیں پوری کر رہی ہو۔ تم اس گھر کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ میں نے سوچا تھا تم میرے گھر کو جنت بناؤ گی، مگر تم نے اسے جہنم بنا دیا ہے۔ ماریہ کچھ بولنے ہی والی تھی، اس نے صرف اتنا کہا، فہد میری بات تو سنیں۔ میں دراصل، لیکن میں غصے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی آواز بھی زہر لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ الفاظ ادا کر دیے جو کسی بھی عورت کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، ماریہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم میرے قابل نہیں ہو۔ دوسری طرف سے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میں ہانپ رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ ابھی وہ چیخے گی، روئے گی، منتیں کرے گی، اپنے کیے کی معافی مانگے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فون کے اس پار نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی بد دعا۔ بس چند لمحوں کی بھاری خاموشی تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پھر ایک بہت ہی مدھم اور ٹوٹی ہوئی آواز آئی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے اور ساتھ ہی فون کی لائن کٹ گئی۔ میں ہاتھ میں موبائل پکڑے بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے نہ کوئی صفائی پیش کی، نہ روئی، بس ٹھیک ہے کہہ کر سب ختم کر لیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ میں نے بہت بہادری کا کام کیا ہے، اپنی ماں کو ایک ظالم عورت سے نجات دلا دی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ ایسی عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ جو میری ماں کی عزت نہیں کر سکتی، وہ میری بیوی بننے کے لائق بھی نہیں۔ میں نے اسی وقت اماں کو فون کیا اور بتایا کہ میں نے ماریہ کو طلاق دے دی ہے۔ اماں نے سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر روتے ہوئے دعائیں دینے لگی۔ جیتے رہو بیٹا، تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ وہ تو مجھے مار ہی دیتی۔ اچھا ہوا جان چھوٹی، اب تم سکون سے رہو، میں تمہارے لیے چاند جیسی دلہن لاؤں گی۔ ماریہ اس دن میرے گھر سے روتے ہوئے نکلی یا خاموشی سے، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ 3 سال تک میں باہر رہا۔ میں نے گھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ اماں کے پاس ڈھیروں ڈھیر پیسہ کما کر بھیجتا رہا تاکہ وہ عیش کریں اور انہیں ماریہ کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے اپنا کیریئر بنایا، دن رات ایک کر کے پروموشن حاصل کی، کامیابی میرے قدم چوم رہی تھی۔ میں نے پاکستان میں ایک بہت اچھا گھر بھی بنوا لیا تھا اور اپنا کاروبار شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جاؤں۔ ان 3 سالوں میں نے کبھی ماریہ کے بارے میں نہیں سوچا، یا شاید میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں اس کی وہ آخری آواز ٹھیک ہے میرے کانوں میں گونجتی تھی تو دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوتی تھی، مگر میں فوراً اماں کی کہی ہوئی باتیں یاد کر لیتا اور خود کو مطمئن کر لیتا کہ میں نے جو کیا صحیح کیا۔ اماں اکثر فون پر کہتی کہ بیٹا اب تم واپس آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی دیکھی ہے، بالکل تمہارے معیار کی، اب تم جلدی سے آ کر دوسری شادی کر لو۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھ جاؤں اور اس تلخ ماضی کو بھلا دوں۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب میں اپنا سب کچھ سمیٹ کر پاکستان واپس لوٹا۔ میں بہت پرجوش تھا، میرے پاس پیسہ تھا، کامیابی تھی اور مستقبل کے سنہرے خواب تھے۔ ایئرپورٹ پر جب میں اترا تو مجھے لگا کہ میں نے دنیا فتح کر لی ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے اماں کے قدم چومے۔ اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ میں نے ان کے لیے لائے ہوئے تحفے نکالے اور کہا، اماں اب آپ کا بیٹا یہیں رہے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ میں نے پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے امید تھی کہ میرے تجربے کی بنیاد پر مجھے نوکری مل جائے گی۔ اگلے ہی دن مجھے انٹرویو کی کال آ گئی۔ میں بہترین سوٹ پہن کر انٹرویو دینے گیا۔ میرا انٹرویو بہت شاندار رہا۔ پینل میرے تجربے اور قابلیت سے بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے مجھے اسی وقت آفر لیٹر دے دیا اور تنخواہ بھی میری توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔
میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر پہنچا اور اماں کو خوشخبری سنائی۔ اماں کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ بولی، دیکھا میرے بیٹے کی قسمت کتنی اچھی ہے، اس منحوس کے جانے کے بعد تیرے راستے کھل گئے ہیں، اب بس تیری شادی ہو جائے تو میں سکھ کا سانس لوں۔ میں بھی بہت خوش تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ خوشی بہت عارضی ہے اور اگلے ہی دن کمپنی میں میرا سامنا کس سے ہونے والا ہے۔ اگلی صبح میں وقت سے پہلے کمپنی پہنچ گیا۔ میں بہت پرعزم تھا کہ اپنی محنت سے اس کمپنی میں بھی اپنا نام بناؤں گا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ ایک کولیگ میرے پاس آیا اور بولا، یار تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں اس کمپنی میں جاب ملی ہے۔ اس کمپنی کی مالکن بہت سخت اصولوں والی خاتون ہیں، لیکن وہ اپنے امپلائیز کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ کوئی مرد اس کمپنی کا مالک ہے۔ کولیگ نے مسکرا کر کہا، نہیں جناب، یہ کمپنی ایک عورت چلاتی ہے، اور کیا کمال چلاتی ہے۔ بہت خود اعتماد، پروقار اور خوددار خاتون ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مضبوطی ہے جو سامنے والے کو مرعوب کر دیتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ بہت ہی ہونہار عورت ہوگی، کسی بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوگی، یا شاید بیرون ملک سے پڑھ کر آئی ہوگی، جس کی تربیت بہت اعلیٰ ہوئی ہوگی۔ تبھی اچانک آفس میں ہلچل مچی اور سب اپنی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے۔ میں بے احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بتایا گیا کہ میڈم آ رہی ہیں۔ ہال کا دروازہ کھلا اور چند لوگوں کے حصار میں خاتون اندر داخل ہوئیں۔ ان کا لباس بہت سادہ مگر پروقار تھا۔ چال میں ایک عجیب اعتماد تھا، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ اپنی فتح پر چل رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزریں اور میرا چہرہ ان کی طرف اٹھا تو میرا سر چکرا گیا۔ پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے آتی شخصیت کوئی اور نہیں تھی۔ وہ بزدل معصوم سی لڑکی ماریا تھی، جسے میں نے 3 سال پہلے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ وہ ماریا تو نہیں تھی جسے میں جانتا تھا۔ وہ ڈری سہمی لڑکی جو اونچی آواز سے بھی سہم جاتی تھی، آج اس کے چہرے پر بلا کا اعتماد تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور مضبوطی تھی جیسے کسی نے اسے توڑا نہیں بلکہ آگ میں تپا کر کندن بنا دیا ہو۔ وہ سیدھا چلتی ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی اور میں وہیں پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایک یتیم گاؤں کی لڑکی پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کی مالکن کیسے بن سکتی ہے؟ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وقت وہیں تھم گیا ہے اور میرا ماضی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ایک نئے اور طاقتور روپ میں۔ میٹنگ شروع ہوئی تو ماریا نے بولنا شروع کیا۔ اس کا لہجہ نپت اللہ اور با اختیار تھا۔ وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی اور اتنی روانی سے کہ میں حیران رہ گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ گاؤں کے کسی چھوٹے اسکول کی استانی ہے، مگر یہاں تو وہ بزنس کے پیچیدہ معاملات پر ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ اسی دنیا کے لیے بنی ہو۔ اس نے کمپنی کے گرتے ہوئے گراف پر بات کی اور امپلائیز کی سرزنش کی۔ اس دوران میرا دھیان اس کی باتوں سے زیادہ اس کی شخصیت پر تھا۔ میں بار بار اس ماریا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جو میری ماں کے طعنے خاموشی سے سنتی تھی، جو میرے آگے سر جھکا کر کھڑی رہتی تھی، مگر وہ ماریا وہاں نہیں تھی۔ وہاں ایک مضبوط چٹان جیسی عورت تھی جس کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ فیصلے چمک رہے تھے۔ میٹنگ کے دوران ایک بار پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر فاہد، آپ کی پرانی کمپنی کا تجربہ اچھا ہے، مگر مجھے یہاں نتائج چاہیے، باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ میری کمپنی کے معیار پر پورا نہ اترے تو آپ کو گھر جانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کی آواز میں وہی روب تھا جو ایک مالک اپنے ملازم کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں ذرا سی بھی لچک یا پہچان نہیں تھی۔ میں نے بامشکل اپنے خشک زبان کو حرکت دیتے ہوئے کہا، جی میڈم، میں پوری کوشش کروں گا۔ اس نے میری بات سنے بغیر نظر پھیر لی اور اگلی فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو سب لوگ ہال سے نکلنے لگے، مگر میں وہیں اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے، مگر وہ حقیقت تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے بات کروں گا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، وہ یہاں کیسے پہنچی اور وہ مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے۔ میں تیزی سے اٹھا اور اس کے آفس کی طرف بڑھا جہاں وہ ابھی ابھی گئی تھی۔ آفس کے باہر کھڑے چپڑاسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے نظر انداز کیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اجازت ملتے ہی میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ اپنے گھومنے والی کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر اس نے سر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، مسٹر فاہد،
آپ نے اندر آنے کی اجازت کس سے لی؟ اور آپ کو کیا کام ہے؟ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، ماریا، یہ تم ہو؟ میں یقین نہیں کر پا رہا کہ تم یہاں ہو اور اس مقام پر ہو۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں فاہد ہوں، تمہارا۔ میرے منہ سے شوہر کا لفظ نکلتے نکلتے رہ گیا، کیونکہ اب میں اس کا شوہر نہیں تھا، مگر پھر بھی میرا ماضی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ماریا نے اپنی کرسی پیچھے کی اور کھڑی ہو گئی۔ اس کا قد مجھے اپنے قد سے بڑا محسوس ہونے لگا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں کہا، مسٹر فاہد، اس آفس میں ماریا نام کی کوئی عورت نہیں ہے۔ یہاں صرف میڈم ماریا ہے، جس کمپنی کی CEO ہیں، اور آپ یہاں ایک معمولی ملازم ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ حد میں رہیں اور صرف کام کی بات کریں۔ میں نے بے اختیار ہو کر کہا، ماریا، تم ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کون ہوں۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم گاؤں سے یہاں تک کیسے پہنچی، اور تم نے مجھے اگنور کیسے کیا؟ کیا تمہارے دل میں ذرا بھی احساس نہیں کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں؟ ماریا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں ہزاروں طنز چھپے تھے۔ اس نے میز پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا، احساس اور تم فہد صاحب؟ احساس تو اس دن مر گیا تھا جب تم نے میری بات سنے بغیر فون پر مجھے طلاق دی تھی۔ تم نے تو مجھے کچرے کی طرح اپنی زندگی سے پھینک دیا تھا۔ اب تم کس حق سے سوال کر رہے ہو؟ میں نے شرمندگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا، ماریا، تم جانتی ہو کہ میں نے وہ سب کیوں کیا؟ تم نے میری ماں کے ساتھ جو کیا تھا، کوئی بھی بیٹا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تم ان پر ظلم کرتی تھی، اسی لیے میں نے غصے میں وہ قدم اٹھایا تھا۔ ماریا کی آنکھوں میں ایک دم شعلے سے لپکے۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بس فہد صاحب، اپنی صفائیاں اپنے پاس رکھیں۔ آپ کی ماں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سنا، یہ اب بے معنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے فیصلہ سنا دیا اور میں نے مان لیا۔ اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں جہاں بھی ہوں خوش ہوں اور اپنی محنت سے ہوں، آپ کے احسانوں سے نہیں۔ میں نے نرم پڑتے ہوئے کہا، ماریا، دیکھو، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں اگر میں نے جلد بازی کی، لیکن تم بتاؤ تو صحیح کہ تم نے طلاق کے بعد کیا کیا اور تم اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ ماریا نے گہری سانس لی اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے میری طرف نفرت اور ترس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مرد ہمیشہ یہی سمجھتے ہو کہ عورت تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ طلاق کے بعد میں گاؤں جا کر روتی رہوں گی یا بھیک مانگوں گی، مگر تم بھول گئے تھے کہ فہد، جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو اور شوہر بھی دھتکار دے، اسے پھر زمانہ جینا سکھا دیتا ہے۔ میری تعلیم میری طاقت تھی، جسے تم اور تمہاری ماں نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے آفس سے باہر جاؤ، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ میں وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے اندر ہزاروں سوال مچل رہے تھے۔ مجھے اب اپنی ماں کی باتوں پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ جو عورت اتنی باہمت اور محنتی ہو، جو پوری کمپنی کو سنبھال سکتی ہو، وہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں سے کیوں گھبرائے گی؟ اور میری ماں ان جیسی بزدل خاتون پر ظلم کیوں کرے گی؟ ماریا کے لہجے کی سچائی میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں نے جاتے جاتے رک کر کہا، ماریا، میں جا رہا ہوں، مگر میں سچ جان کر رہوں گا۔ مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں نے شاید بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر فائل کھولی اور کہا، غلطی نہیں فہد صاحب، آپ نے گناہ کیا ہے، ایسا گناہ جس کی تلافی اب ممکن نہیں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں بوجھل قدموں سے آفس سے باہر نکلا تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں سیدھا گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں پارک میں جا کر بیٹھ گیا اور ماضی کی پرتیں الٹنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ماریا کس طرح گھر کے کام کرتی تھی۔ وہ تو کبھی نہیں تھکتی تھی، پھر میرے جانے کے بعد اچانک وہ کام چور کیسے ہو گئی؟ اماں کی باتیں اور ماریا کی موجودہ شخصیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے اپنے اندر ایک خلش محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے ایک طرفہ فیصلہ کر کے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ اگلے چند دن میں آفس میں ماریا کو دیکھتا رہا۔ وہ سب سے بہت احترام سے پیش آتی تھی، لیکن مجھ سے ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتی تھی۔ مجھے آفس کے پرانے ملازموں سے ماریا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں جنہوں نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔
میں کینٹین میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ایک پرانا اکاؤنٹنٹ میرے پاس آ کر بیٹھا اور باتوں باتوں میں ماریا کی تعریف کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ جب ماریا بی بی اس کمپنی میں آئی تھیں تو ان کی حالت بہت خراب تھی، وہ ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر ان کے کام کی لگن نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، چاچا یہ کمپنی یہ تو سیٹھ وقار کی تھی نا، پھر یہ ماریا کے پاس کیسے آئے؟ اکاؤنٹنٹ نے ادھر ادھر دیکھا اور رازدارانہ لہجے میں کہا، بیٹا یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ سیٹھ وقار ماریا بی بی کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر مانتے تھے۔ انہوں نے ماریا بی بی میں وہ جوہر دیکھے جو کسی میں نہیں تھا، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ ماریا بی بی نے اس کمپنی کے لیے ایسی قربانی دی تھی کہ سیٹھ صاحب نے اپنی وصیت ہی بدل دی تھی۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیسی قربانی چاچا؟ مجھے بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اکاؤنٹنٹ نے لمبی آہ بھری اور بولا، وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر تم کیوں اتنا کرید رہے ہو؟ میں نے بات گھماتے ہوئے کہا، بس ویسے ہی، میری پرانی جاننے والی ہیں، گاؤں کی رشتہ دار ہیں۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ مجھے احساس ہوا کہ ماریا نے اس دن آفس میں کہا تھا کہ میری تعلیم ہی میری مضبوطی تھی۔ میں نے سچائی کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان 3 سالوں میں ایسا کیا جادو ہوا کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی اتنی بڑی سلطنت کی مالکن بن گئی، اور سیٹھ وقار کا اس سے کیا رشتہ تھا۔ شام کو جب چھٹی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ماریا اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پھر اس کا راستہ روکا۔ اس بار میں نے کوئی جذباتی بات نہیں کی، بلکہ سیدھا کہا، ماریا میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت محنت کی ہے، لیکن مجھے بس اتنا بتا دو کہ سیٹھ وقار نے تمہیں یہ کیوں کمپنی دی ہے؟ آخر تمہارا ان سے کیا تعلق تھا؟ یہ سوال سنتے ہی ماریا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اور فخر بیک وقت تیرنے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس بار اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، فہد تم سچ جاننا چاہتے ہو تو کل صبح جلدی آفس آ جانا۔ میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں گی جہاں سے میری نئی زندگی شروع ہوئی تھی، اور تمہیں بتاؤں گی کہ جسے تم نے گنوار سمجھ کر چھوڑا تھا اس نے اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا دل کیسے جیتا۔ اور ہاں، یہ بھی بتاؤں گی کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ اصل میں کیا کیا تھا۔ تیار رہنا سچ سننے کے لیے، کیونکہ سچ تمہاری برداشت سے باہر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھی اور نکل گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا اور آنے والے صبح کا انتظار کرنے لگا، جو میری زندگی کا سب سے بھاری دن ثابت ہونے والی تھی۔ ساری رات میری آنکھوں میں نیند کا ایک جھونکا بھی نہیں آیا تھا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی تھی۔ میرے دماغ میں ماریا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ سچ تمہاری برداشت سے باہر ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا سچ ہے جو میں نہیں جانتا؟ کیا میری ماں نے واقعی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیوں ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کا گھر کیوں اجاڑے گی؟ انہی وسوسوں میں گھرے میں صبح سویرے اٹھ کر تیار ہوا اور سیدھا آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل کسی ہتھوڑے کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ آج میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا۔ جب میں کمپنی پہنچا تو آفس ابھی پوری طرح کھلا بھی نہیں تھا، مگر ماریا وہاں موجود تھی۔ میں سیدھا اس کے کیبن میں گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے کوئی طوفان گزر جانے کے بعد کی خاموشی ہو۔ اس نے بنا کوئی تمہید باندھے میز کے دراز سے ایک پرانی ڈائری اور کچھ کاغذات نکال کر میرے سامنے رکھ دی اور ایک گہری اور بوجھل سانس لیتے ہوئے بولی، فہد یہ وہ ثبوت ہیں جو میں تمہیں 3 سال پہلے دکھانا چاہتی تھی، مگر تم نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے تو وہ بینک سٹیٹمنٹس تھیں جو میرے اسی اکاؤنٹ کی تھیں جس میں دبئی سے پیسے بھیجتا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ان سٹیٹمنٹس میں ہر مہینے کی بڑی بڑی رقوم نکلوائی گئی تھیں، اور یہ تاریخیں وہی تھیں جب میں اپنی ماں کو دوائیوں اور گھر کے خرچ کے لیے پیسے بھیجتا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، ماریا یہ سب کیا ہے؟ پیسے تو اماں نکلواتی تھیں، تو یہ کہاں جاتے تھے؟ ماریا نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فہد تمہاری ماں بیمار نہیں تھی اور نہ ہی انہیں پیسوں کی کوئی کمی تھی۔ یہ سارا پیسہ وہ اپنے جوئے کے شوق میں اڑا رہی تھی، اور کچھ رقم وہ تمہارے ماموں کو بھیج رہی تھی، جنہوں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اس پیسے کو ڈبل کر دیں گے۔ میں نے جب پہلی بار بینک کی رسید دیکھی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ مجھ پر بھڑک اٹھی۔ انہیں ڈر تھا کہ چونکہ میں پڑھی لکھی ہوں اس لیے میں ان کا پول کھول دوں گی۔
بس یہی وجہ تھی کہ انہیں میری تعلیم سے چڑ تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ گھر میں کوئی ایسی بہو آئے جو انگوٹھا چھاپ ہو اور ان سے کوئی سوال نہ کرے۔ اسی لیے انہوں نے تمہیں میرے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری وہ ماں جو فون پر رو رو کر دوائیوں کے پیسے مانگتی تھیں، وہ دراصل مجھے لوٹ رہی تھیں، اور اس چوری کو چھپانے کے لیے انہوں نے میری بستی بسا گھر اجاڑ دیا۔ میں نے ڈائری کھولی تو اس میں ماریا کے آنسوں سے بھیگی تحریریں تھیں، جن میں اس نے وہ تمام ظلم لکھے تھے جو میری غیر موجودگی میں اس پر کیے گئے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ کیسے اماں اسے بھوکا رکھتی تھیں اور فہد کے سامنے مظلوم بن جاتی تھیں۔ مجھے لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں شرمندگی کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ ماریا نے میری خاموشی کو بھانپتے ہوئے مزید کہا، فہد، جس دن تم نے مجھے طلاق دی اس دن میں نے اماں کو یہ کہتے سنا تھا کہ شکر ہے جان چھوٹی، اب میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کراؤں گی جو میری مٹھی میں رہے گی۔ یہ سن کر میں ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے تم سے زیادہ اپنی قسمت پر رونا آیا کہ میں نے کس شخص کے لیے اپنی زندگی وقف کی، جو اپنی ماں کے جھوٹے آنسو پر اپنی بیوی کی ہزار سچائیوں کو قربان کر گیا۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ ماریا کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ماریا، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں اپنی ماں سے جا کر پوچھوں گا، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ سیٹھ وقار نے تمہیں یہ سب کیوں دیا؟ کیا وہ تمہارے رشتہ دار تھے؟ ماریا کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری جو اس کے ماضی کی محنت اور مشقت کے عکاس تھی۔ اس نے فخر سے سر اٹھایا اور کہا، نہیں فہد، میرا ان سے خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بلکہ انسانیت اور اعتماد کا رشتہ تھا۔ جب تم نے مجھے گھر سے نکالا تو میرے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں تھی، میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی، پھر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے اپنی ڈگریوں کی فائل اٹھائی اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے چھوٹی موٹی جگہوں سے دھتکار دیا گیا، مگر پھر میں اس کمپنی میں ریسیپشنسٹ کے جاب کے لیے آئی۔ سیٹھ وقار اس وقت بہت پریشان تھے۔ ان کا مینیجر کمپنی میں بہت بڑا غبن کر رہا تھا، مگر وہ اسے پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے اپنی تعلیم اور تجربے کی بنیاد پر کچھ فائلوں میں گڑبڑ نوٹ کی۔ میں بھی نئی تھی، لیکن میں نے ہمت کر کے سیٹھ صاحب سے وقت مانگا اور انہیں وہ ساری غلطیاں دکھائیں جو ان کا مینیجر کر رہا تھا۔ سیٹھ وقار حیران رہ گئے، کیونکہ جس کام کو ان کے بڑے بڑے آڈیٹرز نہیں پکڑ سکے تھے، وہ ایک کام سے ریسیپشنسٹ نے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے اسی وقت پرموٹ کر کے اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا۔ میں نے حیرت سے ماریا کا چہرہ دیکھا، وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے لہجے میں اب دکھ کی جگہ خود اعتمادی تھی۔ وہ بولی، میں نے دن رات محنت کی، میں نے اپنا گھر بار بھلا کر صرف کمپنی کو اپنا مقصد بنا لیا۔ سیٹھ وقار کی اولاد نافرمان تھی اور وہ ان کی دولت کے انتظار میں تھے کہ کب باپ مرے اور وہ جائیداد بانٹیں، مگر سیٹھ صاحب نے مجھ میں وہ بیٹی دیکھی جو انہیں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ جب انہیں فالج کا اٹیک ہوا تو ان کے سگے بیٹوں نے انہیں ہسپتال میں چھوڑ دیا، مگر میں نے ان کی خدمت کی۔ میں مہینوں ہسپتال میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھی رہی اور وہیں سے کمپنی کے کام سنبھالتی رہی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر پھینک دیا تھا۔ ماریا نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سیٹھ وقار نے صحت یاب ہونے کے بعد مجھے بلا کر کہا کہ ماریا، تم نے میری جان بھی بچائی ہے اور میری کمپنی بھی، آج سے تم میری پارٹنر ہو۔ انہوں نے مجھے 50% شیئرز دے دیے۔ میں نے منع کیا، مگر انہوں نے قسم دے کر مجھے منا لیا۔ پھر میری محنت رنگ لائی اور کمپنی نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ سیٹھ صاحب کے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی ساری جائیداد اور کمپنی میرے نام کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کمپنی کو ڈبو دیں گے اور میں اسے بلندیوں پر لے جاؤں گی۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر ماریا کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے کہا، ماریا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں تمہارا مجرم ہوں، تم جو سزا دو گی مجھے قبول ہے، لیکن پلیز مجھے اپنی زندگی میں واپس آنے کا ایک موقع دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، میں اماں کو چھوڑ دوں گا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، بس تم مجھے مت چھوڑو۔ ماریا نے پیچھے ہٹتے ہوئے مجھے روکا اور اس کی آنکھوں میں اب نرمی کی جگہ ایک اٹل فیصلہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں فہد، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جس دن تم نے فون پر وہ 3 الفاظ کہے تھے، اسی دن تمہاری ماریا مر گئی تھی۔ یہ جو تمہارے سامنے کھڑی ہے، یہ مسز فہد نہیں بلکہ اس کمپنی کی CEO ہے، اور ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ تو سکتی ہیں مگر ان میں پڑی ہوئی دراڑیں کبھی نہیں بھرتی۔ تم نے میرا مان توڑا تھا، تم نے میرے کردار پر شک کیا تھا، اور شک کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میں نے بچوں کی طرح بلکتے ہوئے کہا، ماریا، میں قسم کھاتا ہوں اب ایسا نہیں ہوگا، میں سدھر گیا ہوں،
دیکھو میں واپس آ گیا ہوں، ہم پھر سے اپنی نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ مگر ماریا نے نفی میں سر ہلایا اور ایک ایسی بات کہی جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، فہد، اگر تم واقعی سچے ہوتے تو 3 سال میں ایک بار تو پلٹ کر خبر لیتے۔ تم نے تو یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ تم صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے، اور آج بھی جب تم میرے پاس آئے ہو تو شاید اس لیے کہ میں ایک کامیاب عورت ہوں۔ اگر آج میں کسی سڑک پر بھیک مانگ رہی ہوں تو کیا تم مجھے اپناتے؟ میری زبان گنگ ہو گئی کیونکہ اس کے سوال میں ایک تلخ سچائی چھپی تھی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ماریا نے طلاق کے بعد اسی کمپنی میں جاب شروع کی تھی، تو اسی کمپنی کے مالک نے ماریا کی ذہنیت اور کارکردگی دیکھ کر اسے یہ کمپنی سونپی تھی، جس میں سے 50% پارٹنرشپ دی تھی۔ لیکن پھر ماریا نے اتنی ترقی کی کہ یہ پوری کمپنی اس کی ہو چکی تھی۔ مالک ماریا کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ ماریا کی وجہ سے اس کے کاروبار نے بہت ترقی حاصل کی، کئی کمپنیاں ایسی اس کی بن گئیں۔ اسی وجہ سے یہ کمپنی مکمل طور پر ماریا کے نام ہو گئی۔ ماریا ایک خوددار اور قربانی دینے والی عورت تھی جسے میں نے کھو دیا تھا۔ یہ کہانی صرف ماریا کی نہیں، ہر اس عورت کی ہے جو خاموشی سے قربانی دیتی ہے اور وہ خود کو ثابت کرتی ہے، اور ہر اس مرد کے لیے سبق ہے جو کچھ بھی سننے سے پہلے فیصلہ کر لیتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔